السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صدق اللہ العظیم۔ آج میری تقریر کا عنوان بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب۔ اس عنوان کے تحت حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ محمد انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث شریفہ کی مستند کتابوں میں سے ایسے واقعات جمع کی ہے کہ انہیں پڑھنے کے بعد ایک ایمانی احساس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے اور آدمی شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ منصب رسالت کے آداب کے جن نظافتوں کو صحابہ کرام اور اکابرین امت عمل کر کر دکھائے، آج ہم اس سے واقف تک نہیں ہیں۔ عمل کرنا تو بڑی بات ہے، اور یہ واقعہ ان لوگوں کے پشت پر ایک عبرتناک تعزیانے سے کم نہیں جو تعظیم و ادب کے ہر موقع پر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اس کا حکم دیا تو کتابوں میں دکھائیے، اور ہم ان سے جواباً عرض کریں گے کہ صحابہ کرام اور اکابرین امت کے واقعہ جنہیں میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، آپ انہیں غور سے سماعت فرمائیے اور بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ادب و احترام کا انہوں نے مظاہرہ کیا تھا؟ کیا حضور نے انہیں اس کا حکم دیا تھا؟ بخاری شریف میں حضرت ابو رافع سے مقبول ہے، ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی مدینہ شریف کی کسی گلی سے گزر رہے تھے۔ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو گیا۔ حضور کو دیکھتے ہی وہ چھپ گئے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد حاضر خدمت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چھپنے کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اس وقت غسل کی حاجت تھی، اس حالت میں مجھے آپ کے سامنے آنا خلاف ادب محسوس ہوا۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مومن نجس نہیں ہوتا۔ اب اس واقعے کے دیر میں حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ محمد انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ کا امام افروز بیان سماعت فرمائیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو اس حالت میں الگ ہوئے تھے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کمال درجے کی عظمت حضرت کے ان کے دل میں بھی تھی، جس نے ان کے عقل کو حیران کر کر ان کے دل کو اس ادب پر مجبور کر دیا تھا۔ آخر وہ بھی جانتے تھے کہ جنابت کا جسم رعایت کرنا امر حکمی ہے، اسی نہیں ہے کہ اسے دوسرے کو کراہت محسوس ہے، اور یہ بھی ظاہر ہو کہ اس کا اثر دوسرے تک نہیں پہنچتا۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ شرعیہ میں بیان فرماتے ہیں کہ مسلمان نجیس نہیں ہوتا، مگر کہ کلام اس میں ہے کہ اس حالت میں حاضر ہونے سے کون سی چیز روک رہی تھی، اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ صرف ایک پردے ادب کی وجہ سے وہ حاضر نہ ہو سکے۔ اگر یہ فعل حضور کو ناگوار ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بساط کے ساتھ انہیں منع فرماتے تھے کہ آئندہ اس غلطی کا ارادہ نہ کرے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نقطے سے واقف تھے کہ مومن نجس نہ ہونا تقاضۂ ادب کے لیے معنی نہیں ہے۔ دلائل النبوہ میں حضرت عباس قیسی کے متعلق یہ روایت نقل کی گئی، جن کی ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لی ہے۔ کسی نے ان سے دریافت کیا، او تاکبر ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھے ہیں یا رسول اللہ پڑھے ہیں؟ انہوں نے جواب میں یہ کہا، ہوا اکبر منی وانا سن من، بڑا تو وہی ہے، البتہ میری عمر زیادہ ہے۔ اسی طرح کے روایت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی متعدد کیا تھا۔ کسی نے ان سے بھی یہی سوال کیا تھا، انہوں نے جواب میں یہ کہا، ہوا اکبر منی وانا اقدم منہ فی الميلاد، بڑے تو وہی ہے، صرف پہلے پیدا ہوا ہوں۔ اسی طرح کے شعبہ ابن عساکر حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب کیا تھا۔ ان سے بھی کسی نے پوچھا تھا
انت اکبرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ انہوں نے جواب میں یہ کہا بڑے تو وہی ہے، صرف پہلے پیدائش ہوئی ہے میری۔ اب ان سارے واقعات کے دیر میں حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ محمد انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ نورانی احساسات عشق و ایمان کی طلوع صبح صادق کے منظر دیکھیے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تکریم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت سے سب سے مقرب اور معتمد کہے جاتے ہیں۔ جناب ان حضرات کا ادب میں یہ حال ہو تو ہم لوگوں کو کس قدر ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ مذکور ہے، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی حدیبیہ میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور قریش کا یہ پیغام سنائے، عروہ کے مسلمانوں کا ماحول بارگاہ نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا ادب دیکھ کر مسلمانوں میں زبردست جوش و خروش، عظیم ہمت اور بلند حوصلہ محسوس کیا، اور مکہ واپس ہو کر قریش سے اس طرح اپنا تاثر پیش کیا۔ لوگوں خدا کی قسم میں نے بادشاہوں کا دربار دیکھا، قیصر کسریٰ کی آن مان دیکھی، نجاشی بادشاہ کا روپ اور دبا دیکھا، لیکن خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہوں کے درباریوں کو اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحابوں کی تعظیم اور ادب کرتے ہیں۔ خدا کی قسم جب میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناک صاف کرتے ہیں تو آپ کی پیاری بلی مبارکہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں گر جاتی ہے اور وہ اپنے چہروں اور جسم پر منجلتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے ہیں تو اپنے آوازوں کو پست کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو وضو کا استعمال کیے ہوئے پانی کے لیے اس طرح بے چین ہو جاتے ہیں کہ گویا کہ وہ لڑائی کی نوبت آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے ہیں تو اپنی آوازوں کو پست کر لیتے، ان کے دلوں میں آپ کی ایسی عظمت و ہیبت، عزت و تقدس، گویا عزت و تقدس کوئی شخص ان کی جانب آنکھ بھر کر نہیں دیکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں تڑپنے بھڑکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔